بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ انفال کا رکوع نمبر 7۔ رکوع نمبر 7 سورہ انفال کا ہم شروع کریں گے اور یہ ہے پیج نمبر 20 پر۔ پیج نمبر 20 اسٹارٹ سے شروع کریں گے۔ پہلی آیت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن يتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ دیکھو ذرا۔ اذ یقول، جب کہہ رہے تھے، المنافقون منافق لوگ، والذین اور وہ لوگ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض تھا، بیماری تھی، کیا کہہ رہے تھے؟ غر مغرور کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، ہؤلاء ان مسلمانوں کو، دینہم ان کے دین نے، ومن یتوکل اور جو شخص بھروسہ رکھتا ہے، علی اللہ اللہ پر، فإن اللہ تو بے شک اللہ، عزیز بڑا زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ جب غزوہ بدر کے لیے مسلمانوں کا لشکر روانہ ہو رہا تھا اور وہ چلا گیا، تو چونکہ کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی پوزیشن بہت زیادہ کمزور تھی، اسلحہ بھی ان کے پاس نہ ہونے کے برابر تھا، ان کی تعداد بھی کافروں سے بہت زیادہ کم تھی، ہر لحاظ سے وہ بہت زیادہ کمزور تھے۔ تو جو مدینہ منورہ کے منافقین تھے اور جو مشرکین تھے، ان میں سے بہت سے لوگوں نے یہ تبصرہ کیا کہ ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہے، یہ تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال رہے ہیں، یہ مسلمان تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال رہے ہیں، جو اتنی بڑی اور طاقتور لشکر کے ساتھ ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے پاس ہیں کیا؟ یہ تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی جا رہے ہیں اور ان سے لڑ رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اصل میں ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہے، چونکہ یہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین حق اور سچ ہے، اور اس وجہ سے چونکہ ہم حق دل والے ہیں، اس وجہ سے ہم جیسے بھی ہوں گے فاتح ہم ہوں گے، جیت ہماری ہوگی۔ تو ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہے، جو اتنے بڑے اور طاقتور لشکر کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ اصل میں تم یہ باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تم یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تم صرف مادی چیزوں پر نظر رکھتے ہو، یعنی جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں نا، لڑنے کے لیے، جنگ میں فتح کے لیے جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں، جن کو ہم مادی اسباب کہتے ہیں، اسلحہ، فوج، تلواریں وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تمہارا بھروسہ اور تمہاری نظر صرف مادی چیزوں پر ہوتی ہے، جبکہ مسلمانوں کا بھروسہ تو اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، اور جن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ذات بہت زبردست اور بہت حکمت والی ہے۔ وہ کسی کو فتح دینا چاہے تو اس کے لیے اسلحہ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بغیر ساز و سامان کے بھی فاتح ہوتے ہیں، اور کسی کو شکست سے دوچار کرنا چاہے تو سب کچھ ہونے کے باوجود انہیں شکست ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب ان کا تبصرہ تھا منافقین کا مسلمانوں کی حالت پر، اور اس تبصرے پر اللہ رب العالمین کا جواب تھا۔ دوبارہ سنیں ترجمہ۔ اذ یقول المنافقون، جب کہہ رہے تھے منافق، والذین اور وہ لوگ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض تھا، کیا کہہ رہے تھے؟ غر مغرور کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، ہؤلاء ان مسلمانوں کو، دینہم ان کے دین نے، ومن یتوکل اور جو شخص بھروسہ رکھے، علی اللہ اللہ پر، فإن اللہ تو بے شک اللہ، عزیز بڑا زبردست، حکیم حکمت والا ہے۔ اگلی آیت، ولو تری اور کاش کہ تو دیکھے، اذ یتوفی الذین کفروا جب کافروں کی جان نکالتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، یضربون تو مارتے ہیں، وجوہہم ان کے چہروں کو، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں کو، وذوقوا اور کہتے ہیں کہ چکھو عذاب الحریق آگ کے عذاب کا مزہ، آگ کے عذاب کا مزہ، یہ ترجمہ ہوا لفظ۔
اس آیت میں اللہ رب العالمین کافروں کی موت کی حالت بیان فرماتے ہیں کہ ان کو کس حالت میں موت آتی ہے، یعنی جب فرشتے ان کی روح نکالتے ہیں، وہ حالت جب ان کی روح نکالی جاتی ہے، جس کو ہم نزع کی حالت کہتے ہیں، پشتو میں اس کو زنکدن کہتے ہیں، اردو میں اس کو حالت نزع کہتے ہیں۔ تو کافروں کی حالت نزع کیسے ہوتی ہیں، فرشتے جب ان کی روح نکالتے ہیں اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور کیا حالت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت بیان فرماتے ہیں کہ ان کی حالت یہ ہوگی کہ ایسی حالت میں ان کو موت آئے گی کہ فرشتے ان کو چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر مارتے رہیں گے، مسلسل مار مار کر ہی ان کی روح نکالیں گے۔ ان کے پاس جہنم کی آگ کے انگارے اور جہنم کی آگ سے بنے ہوئے ڈنڈے ہوں گے، انہی ڈنڈوں سے، وہی ڈنڈے ان پر برساتے رہیں گے فرشتے، اور انہی ڈنڈوں سے ان کی پٹائی کرتے رہیں گے اور پٹائی کر کر کے ان کی روح نکالیں گے۔ اس دردناک اور کربناک انداز میں ان کی روح نکالی جائے گی۔ تو یہ تو ان کی موت کی کیفیت ہوئی۔ ساتھ میں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش کہ آپ یہ حالت دیکھ سکتے، کاش کہ آپ یہ حالت دیکھ سکتے ان کی، تو آپ کو بڑا بھیانک منظر نظر آتا، لیکن آپ نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں رہتے ہیں، عالمی دنیا، جبکہ میت کے ساتھ یا جو مرنے والا ہوتا ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے۔ تین قسم کے عالم ہوتے ہیں، تین قسم کے۔ دنیا کا عالم جس میں ہم اور اب جی رہے ہیں ابھی، اس کے بعد برزخ کا عالم جو حالت نزع سے ہی شروع ہو جاتی ہے، جب بندے کی روح نکالی جاتی ہے نا، اس وقت سے ان کی یہ والی زندگی شروع ہوتی ہے، برزخی زندگی، اور یہ اسرافیل علیہ السلام کے دوسرے سور پھونکنے تک یہ والی زندگی ہوگی، اور اس کے بعد آخرت، عالم آخرت یعنی اخروی زندگی یا آخرت کی زندگی، اور یہ پھر ہمیشہ والی زندگی ہوتی ہے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی دنیا میں اب رہتے ہیں، ان کی دنیا کی زندگی چل رہی ہے، جبکہ میت کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ برزخی زندگی میں ہوتا ہے، اور عالمی دنیا میں رہنے والا شخص برزخی زندگی میں رہنے والے شخص کے حالات کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، وہ دونوں الگ الگ دنیا کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس عالم میں میت کے ساتھ یا بندے کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، تو یہ دنیا کے عالم میں جو کچھ رہتا، جو بندہ رہتا ہے وہ اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاش آپ دیکھ سکتے تو آپ کو بڑا بھیانک منظر نظر آتا، لیکن آپ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ آپ دنیا میں رہتے ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے وہ برزخ میں ہوتا ہے۔ دنیا کا بندہ برزخی بندے کے حالات کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ ترجمہ دیکھو، وَلَوْ تَرَا، اور کاش کہ آپ دیکھتے، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں کی جان نکالتے ہیں، الْمَلَائِكَةُ، فرشتے، تو کیا کرتے ہیں؟ يَضْرِبُونَ، مارتے ہیں، وُجُوهَهُمْ، ان کے چہروں کو، وَأَدْبَارَهُمْ، اور ان کی پیٹھوں کو، اور وَذُوقُوا، اور کہتے ہیں کہ چکھو عذاب الحریق، آگ کے عذاب کا مزہ۔ یعنی فرشتے ساتھ اس پٹائی کے دوران یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کون سا عذاب ہے جو ابھی آپ کو مل رہا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آگے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ آپ کا انتظار کر رہی ہے، صرف آپ کے جانے کی دیر ہے، تو وہاں اس کا مزہ چکھو گے، یہ تو آپ بھول ہی جاؤ گے جو ابھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ فرشتے اس کو کہیں گے کہ آگے آگ کا عذاب کا مزہ بھی آپ نے چکھنا ہے۔ اگلی ذالک، یہ عذاب، بما، ان اعمال کی سزا ہے، ذالک، یہ عذاب، بما، ان اعمال کی سزا ہے، قدمت، جو آگے بھیجے ہیں، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لیسا، نہیں ہے، بِظَلَّامٍ، ظلم کرنے والا، للعبید، اپنے بندوں پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو کچھ ہوتا ہے نا ابھی جو ہم نے پڑھا کہ اس کے پیٹوں سے مارا جائے گا، چہروں پر اس کی پٹائی ہوگی، پٹائی کر کر کے اس کی روح نکالی جائے گی، اور آگے پر جہنم کی بڑکتی ہوئی آگ بھی اس کے لیے ہوگی۔ یہ عذاب ان کو کیوں ملتا ہے؟ اللہ رب العالمین کو ان سے کوئی دشمنی ہے؟ العیاذ باللہ، نہیں۔ یہ عذاب انہی لوگوں کے اعمال کی سزا ہے۔ انہوں نے جس طرح کے اعمال آگے بھیجے ہیں، انہوں نے کفر کیا، انہوں نے شرک کیا، انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے جھوٹ بولا، مختلف قسم کے برے کام کیے اور آگے بھیجے، تو انہی اعمال کے مطابق ان کو یہ سزا مل رہی ہے، انہی اعمال کی یہی سزا بنتی ہے۔ اگر یہ اس کی بجائے کوئی اچھے اعمال بھیجتے تو آج ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو جو سزا مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کو یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا،
بندے کے ساتھ اس بندے کے اعمال کے مطابق ہی برتاؤ کیا جاتا ہے. جن کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو سزا ملے گی چونکہ انہوں نے برے اعمال آگے بھیجے ہیں اپنے سے, دنیا کی زندگی میں برے اعمال کیے ہیں اور اپنے عمل نامے میں ان کو درج کروایا ہے, آگے بھیجے ہیں, تو اب انہی اعمال کا برا ہی صلہ ان کو ملے گا. اگر اس کے بجائے کوئی اچھا اعمال کرے, اچھے اعمال آگے بھیجے, تو ان کے ساتھ یہ نہیں کیا جائے گا بلکہ اچھا برتاؤ کیا جائے گا. تو بندے کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جس طرح بندے کے اعمال ہوں گے. اللہ تعالیٰ کسی بندے پر نہ ظلم کرتا ہے نہ زیادتی کرتا ہے. اگر ظلم کرتا ہے تو بھی بندہ اپنے ساتھ خود ہی کرتا ہے, اور اگر اچھا کرتا ہے تو بھی بندہ اپنے ساتھ خود ہی اچھا کرتا ہے. ذالک, یہ عذاب, بما, ان اعمال کی سزا ہے, قدمت, جو آگے بھیجے ہیں, ایدیکم, تمہارے ہاتھوں نے, وَأَنَّ اللَّهَ, اور بے شک اللہ, لیس, نہیں ہے, بظلام, ظلم کرنے والا, للعبید, اپنے بندوں پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.